جنہیں اللہ نے مقام غوثیت پر فائز کیا ہے، اور مقام غوثیت اور قطبیت کا جو مقام ہے، اس سے بڑا مقام اکثر صوفیہ کے نزدیک نہیں ہے یہ قطبیت اور غوثیت کا مقام۔ اور بعض صوفیہ تو کہتے ہیں جو وقت کا اور زمانے کا غوث ہوتا ہے، غوث، وہ کسی خاندان سے نہیں ہو سکتا، وہ صرف خاندان رسول سے ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ صرف بعض صوفیہ کے نزدیک سیدوں کے لیے مخصوص ہے۔ غوثیت کبریٰ کا مقام سب کو نہیں دیا جاتا۔ نبی کے خاندان میں مجدد صاحب کو پڑھ رہا ہوں، شاہ عبدالعزیز صاحب کو پڑھ رہا ہوں، امام احمد رضا کو پڑھ رہا ہوں، خلاصے کے طور پہ نبی کے خاندان میں جو سب سے پہلا غوث ہوا اسے حیدر کرار کہتے ہیں، جو دوسرا غوث ہوا اسے امام حسن کہتے ہیں، جو تیسرا غوث ہوا اسے امام حسین کہتے ہیں، جو چوتھا غوث ہوا اسے امام زین العابدین کہتے ہیں، جو پانچواں غوث اعظم ہوا اسے امام محمد باقر کہتے ہیں، جو چھٹا غوث ہوا اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں، جو ساتواں غوث ہوا اسے امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں، جو آٹھواں غوث ہوا اسے امام علی رضا کہتے ہیں، جو نواں غوث ہوا اسے امام تقی کہتے ہیں، جو 10واں غوث ہوا اسے امام نقی کہتے ہیں، جو 11واں غوث اعظم ہوا اسے امام حسن عسکری کہتے ہیں، اور جو 12واں غوث ہوا اور اب تک غوثیت کا فیض لٹا رہا ہے وہ ہم قادریوں کا پیر دستگیر، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین، شیخ الشیوخ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم۔ اے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان حافظ شاہ جمال اللہ۔ اسی غوث اعظم کی نسل میں شاہ حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، پیدا ہوئے تو غوث پاک کی بشارت سے۔ سبحان اللہ۔ اشارہ دے رہا ہوں، بچپنے میں مدرسہ پڑھتے ہیں تو خواب دیکھا کہ حیدر کرار بھی آئے ہیں اور غوث الاعظم دستگیر بھی آئے ہیں، واہ واہ واہ، اور مولا علی نے اپنا لعاب حضرت شاہ جمال اللہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، توجہ، سبحان اللہ، کچھ لوگ پلتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پیتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، زندہ باد۔ یہ صرف پلنے والوں میں نہیں، پڑھنے والوں میں نہیں، یہ پینے اور پلانے والوں میں ہے۔ اے واہ 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 واہ، جو پیتا ہے وہ پلاتا ہے، جو پلاتا ہے وہ پی کے پلاتا ہے، بغیر پیے ہوا پیتا نہیں۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں، وہ نہیں، یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مستانہ بناتے ہیں، زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں تو شاہ جمال اللہ کو حضرت مولا حیدر کرار نے اپنا لعاب ڈالا، اور لعاب ڈال کر سرکار غوث اعظم نے تصدیق فرمائی۔ پھر مدرسے گئے تو استاد بھی استاد تھے، آج کل کی طرح نہیں، نہ بچے ویسے اور نہ پھر اللہ اکبر معاملہ جدا ہے، سب کی بات نہیں کرتا اللہ ماشاءاللہ، لیکن وہ استاد بھی بڑا استاد تھا، صاحب کشف، وہ صاحب ولایت، ولایت کے مقام پہ فائز، کیونکہ جمال اللہ جیسا شاگرد ہوگا تو پھر استاد بھی بڑے مرتبے کا ہوگا۔ استاد کے پاس پہنچے، فرمایا بابا تم کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، جب حیدر کرار تم کو لعاب چٹا رہے ہیں تو پھر اب تم تو خاص توجہ والے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا اب ہمارے پاس آپ کا کام نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کو جدا نہ کریں، لیکن آپ کا حصہ تو پھر کسی اور کے پاس رکھا ہوا ہے نا، ادھر جاؤ جو ہند میں رہ کر مدینے کی قطبیت کا حق رکھتا ہے، ذرا اس کی طرف رخ کرو۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں یہ ہے شاہ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ، اس پیر سے مرید بھی ہوئے، لمبی داستان ہے۔ پیر و مرشد نے کہا ہاں حافظ جمال اللہ تمہارا کام پورا ہو گیا ہے، اور تمہارا کام پورا ہو گیا،
تمہیں بنانے اور سنوارنے کے لیے امانتیں جو حضور نے دی تھی، امانتیں جو حیدر کرار نے دی تھی، امانتیں جو میرے اسلاف نے دی تھی، امانتیں جو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے مجھے دی تھی، اللہ اکبر، وہ ساری امانتیں میں تمہیں دے چکا، اور اب اسی کے انتظار میں تھا کہ جب میں تمہیں تیار کر لوں گا، میں تمہیں سنوار دوں گا، تمہیں نکھار دوں گا، اور میں تمہارے سینے میں امانتیں بھر دوں گا، تو پھر میں چلا جاؤں گا اپنے جد کریم کے شہر مدینہ منورہ، حج کروں گا اور پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزار دوں گا۔ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو، جو مدینے میں مریں گے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور ایک بات عرض کروں، مدینہ منورہ میں مرنے کی فضیلت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، سن لیں ذرا، بہت خوبصورت بات آ گئی ذہن میں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا۔ اس پر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ حیرت سے میرا منہ کیوں تکتے ہیں بھائی، یہ بات بہت بڑی ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا، بے شک بے شک، میں اٹھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گنڈا گردی کر کے رسول اللہ کو ان کے مزار سے نکال کے ادھر ادھر نہیں کر سکے گا۔ سبحان اس سے ایک اللہ۔ اور بات بھی پڑھوں، پھر فرمایا کہ میرے ساتھ میرا ابو بکر اور میرا عمر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی بات ہے نا۔ اور ہم دونوں نکلیں گے قبر سے کس طرح سے؟ میرا یہ ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا یہ ہاتھ عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں ہوگا۔ ذرا توجہ کر لیں، اللہ کرے آپ توجہ کر لیں، مسلمانوں ذرا غور کریں۔ صدیق و فاروق کے ایمان پہ مناظرہ کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان کے جنت میں جانے پہ شک کرتے ہو؟ جو قبر سے اٹھیں گے تو بھی نبی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھیں گے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ذرا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ اب ایک جملہ پڑھ دوں، میں ذمہ داروں غلطی کروں تو علماء اصلاح کریں گے۔ جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں چلا گیا، کروڑوں جنت اس کو ڈھونڈ رہی ہوگی، اسے جنت کی پرواہ نہیں ہو۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب حضرت، کیا بات۔ میرا ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں، اور پھر دیکھو، توجہ کرو، تصور آ گیا آپ کو؟ تقریر دیکھی بھی جاتی ہے اور سنی بھی جاتی ہے، دیکھ لو نا ذرا۔ ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ، ایک ہاتھ عمر کے ہاتھ، واہ واہ، اور ہم اس طریقے سے باہر آئیں گے، کیا بات ہے۔ اور پھر ہم انتظار کریں گے کس کا؟ جنت البقیع والوں کا۔ واہ واہ وہ واہ، سب سبحان اٹھ کر ہمارے ساتھ آئیں گے۔ غور کریں، اس شان سے حضور محشر میں آگے آگے اور پورے بقیع والے پیچھے پیچھے۔ تو جو باراتی دولہا کے ساتھ جاتے ہیں، پھر براتیوں کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی، دولہا کی وجہ سے اسے بھی اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تو بقیع میں دفن ہونے کی تمنا کرو۔ کیا کرو؟ بقیع میں ایک بات کہہ دوں، نصیب سے مر گئے وہاں تو دفن ہو جائیں گے، اور ورنہ سچی تمنا ہے تو ادھر لوگ دفن کریں گے، ادھر وہاں پہنچ جائیں گے۔ کیا بات ہے، واہ۔ مولانا جمیل الرحمن قادری کہتے لاشے کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، لاشے کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا، مر جائے اگر ہند میں بیمار تمہارا، سچا عشق ہو ادھر مرے ادھر یار کے یہاں پہنچ گئے۔ کیا بات، عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں اسباب نہیں لے جاتے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، غور فرمائیں۔ پھر کسی موقع سے بات ٹائم پورا آپ لوگ بیٹھ جائیں محبت کے ساتھ۔ لاشے کو مدینے میں کرے دفن فرشتے، مر جائیں اگر ہند میں بیمار تمہارا، کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید
کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف. اللہ کا دیدار ہے, دیدار تمہارا, دھیان سے سن لیجئے. چلیے میں بات کو اینڈ کی طرف پہنچا دوں, ذرا توجہ سے سنیں. اللہ اکبر. شاہ جمال اللہ کے پیر و مرشد نے کہا کہ بیٹے اب ہم مدینے جاتے ہیں. آپ نے کہا حضور میرے والد کی زیارت میں کرنا چاہتا ہوں. تو چونکہ مدینہ منورہ آپ جو ہے وہ کراچی کے ساحل سے جائیں گے. بیٹھ جاؤ, بیٹا بیٹھ جاؤ. آپ کراچی کے ساحل سے جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ کراچی تک میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلوں. اب ذرا غور کرنا, میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلوں. شاہ جمال اللہ حضرت جمال الاولیاء مرشد کے ساتھ کراچی تک پہنچے. مرشد نے کہا اب اچھا میں چلتا ہوں. کہا حضور مجھے بھی تمنا ہے کہ میں بھی اپنے جد کریم کی زیارت کروں, آپ کے ساتھ حج کر لوں, مدینہ منورہ میں بھی پہنچ جاؤں. تو پھر اس کے بعد آپ کے مرشد نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہاری تمنا یہی ہے تو چلو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے چلتا ہوں. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ اور بہت پہلے سے انتظام کی تیاریوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جیسے آپ آج بس میں بیٹھ کر کہیں بھی چلے جاتے ہیں ویسے اس زمانے میں لوگ ہوا پانی کے جہاز چلتے تھے, پانی کے جہاز میں بیٹھ کر کے پھر سفر کرتے تھے. اللہ اکبر. شاہ جمال اپنے مرشد کے ساتھ جہاز میں سوار ہو گئے. جیسے ہی جہاز آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ ایسا لگا جیسے بھنور میں آ گیا, کشتی بھنور میں آ گئی. ملا نے سب لوگ گھبرا گئے تو ملا نے کہا تم سب لوگوں کے چہرے دیکھ کے لگتا ہے کہ تم نیک لوگ ہو, اللہ والے لوگ ہوں, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس پوری کشتی میں جہاز میں ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جس کا مدینہ منورہ جانا اللہ رسول کو منظور نہیں ہے, کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اچھا چلو واپس چلتے ہیں. واپس چلے تو جہاز چلنے لگا, واپس چلے تو جہاز چلنے لگا, اور جب جہاز چلنے لگا بس 2-4 منٹ بعد جہاز ضرورت نہیں واپس ٹھیک واپس چلے تو جہاز چلنے لگا. ساحل پر آنے کے بعد حضرت پیر و مرشد نے کہا ہاں محی الدین, آپ کا اصلی نام محی الدین تھا. کہا محی الدین تمہارا ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ آنا اللہ کے رسول علیہ السلام کو منظور نہیں, اس لیے کہ یہاں تم سے بہت بڑا کام لیا جائے گا, تم سے ایک زمانہ مستفیض ہوگا, تم اتر جاؤ. حضرت شاہ جمال کو اتر گئے کشتی سے. اب آپ تھوڑا تصور کیجئے, ذرا غور کیجئے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اگر ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد یہ پتا چلے کہ آپ کا ٹکٹ کینسل ہو گیا, ٹور والا بھاگ گیا, ٹور والے نے دھوکہ دے دیا, تو میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو اٹیک آ گیا کہ میں مدینہ منورہ جاتے جاتے رہ گیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غور کیجئے ایئرپورٹ پہ جا کے آدمی واپس آتا ہے تو لوگوں کا دل کتنا ٹوٹتا ہے. اتنا بڑا عاشق رسول, آل رسول, اپنے وقت کا اتنا عظیم بزرگ, جب ان کو کشتی سے نیچے اتارا گیا ہوگا تو دل نے کیا کہا ہوگا. اتر تو گئے مرشد کے حکم پہ. آج کل کے مریدوں کی طرح نہیں کہ مریدوں کو پیر کچھ بھی کہتا رہے, وہ مرید سنتے ہی نہیں. اللہ اکبر. پیر کہے بولو بھائی نماز پڑھو, داڑیاں رکھو, گناہوں سے بچو, پیر کی بات نہیں سننا. وہ کیسا مرید تھا. اللہ اکبر. پیر نے کہہ دیا نیچے اترو, مدینہ منورہ تم نے نہیں جانا, تم سے کوئی بڑا کام لیا جائے گا. اتر گئے. جہاز جا رہا ہے, ٹکٹکی باندھے جہاز کو دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر میں جہاز نظروں سے اوجھل ہوا چاہتا ہے. جیسے ہی جہاز نظروں سے اوجھل ہوا چاہتا ہے, شاہ جمال اللہ دیکھ رہے ہیں حسرت بری نگاہ سے. ایسے میں جہاز پھر پلٹ کر کے واپس آتا ہے. سوچا اب کیا. جب جہاز پلٹ کر واپس آیا تو پیر و مرشد نیچے اترے اور کہا جمال اللہ تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں مدینے جا نہیں سکا, تو پھر اب دیکھو میری آنکھوں میں, اب میری آنکھوں میں دیکھو کیسا وہ پیر تھا جس نے آنکھوں میں دیکھنے کے لیے کہا. اور کہتے جب میں نے آنکھوں میں دیکھا تو پھر وہاں رسول اللہ بھی موجود ہے, حیدر کرار بھی موجود ہے, غوث الاعظم دستگیر بھی موجود ہے. جیسے میں نے حضور کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں قدم چومنے کے لیے جھکا. کس کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہو, کس ہستی کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہو. لوگ گنبد دیکھ کر اتراتے ہیں اور انہیں اترانے کا حق بھی ہے, لیکن جس نے پیر کی آنکھوں میں رسول اللہ کا جلوہ دیکھا ہے, حیدر کرار کو دیکھا ہے, غوث الاعظم دستگیر کو دیکھا ہے, کہتے ہیں جب میں جھکنے لگا تو حضور نے مجھے جھکنے نہیں دیا, میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور
اور قیومیت بھی عطا کر دے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھے انداز میں آپ نے حضرت سید امیر القادری صاحب سے بہترین خطاب سماعت کرا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. سے سرکار غوث الاعظم کی نگاہ اس محفل پر ہو رہی ہے. کوئی کسی کو نہ کہے, کسی کو نہیں کچھ کہنا. دیکھیے چند سیکنڈ میں پوری محفل چپ ہوگی, اس لیے کہ یہ اس کی محفل ہے. یہ اس کی محفل ہے جس کے جد نے ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کیا ہے. تھوڑی دیر میں نے گفتگو کرنی ہے. آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں, محبت والے لوگ ہیں, اور میں نے آپ کے سامنے کیا تقریر کرنا اس لیے کہ اتنی بڑی بارگاہ ہے. یہ جہاں اپنے وقت کے بڑے عظیم عالم ہیں, وہی بڑے عظیم عارف بھی ہے. عارف باللہ کی بارگاہ ہے, غوث وقت کی بارگاہ ہے, قطب الاقطاب کی بارگاہ ہے, مظہر شان غوث الورا کی بارگاہ ہے, اور سرکار مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کو جس پر ناز ہے وہ عظیم اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے. بس تھوڑی دیر میں نے آپ سے گفتگو کرنا ہے, اس لیے کہ ہم ایک ولی کی چوکھٹ پر آئے ہیں. جب بھی ہم ولیوں کا ذکر کرتے ہیں, اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں, تو اس وقت تو بہت سارے لوگ, جن لوگوں کو اللہ والوں کی معرفت نہیں ہے, جن لوگوں کو اللہ والوں کی جان اور پہچان نہیں ہے, وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ سب گڑی ہوئی کہانیاں ہیں, ان کہانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر کہ جب اللہ تبارک و تعالی مددگار ہے, اللہ رزاق ہے, اللہ روزی دیتا ہے, اللہ مدد کرتا ہے, اللہ سب کچھ عطا کرتا ہے, تو پھر ولیوں کی مدد کی ضرورت کیا ہے؟ بات تو بظاہر ان کی ایسی لگتی ہے کہ یہ بات کچھ ٹھیک کہتے ہیں ظاہری طور پر, لیکن اس کے پیچھے نیت میں جو کھوٹ ہے, اور یہ میٹھی بات کر کے جو اس میں زہر گھول کر کے دینا چاہتے ہیں, میں اس کی کاٹ قرآن مقدس کی آیت سے کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ میں کوئی ایسی بات آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا کہ میرے جانے کے بعد میرے کسی جوان کو کوئی تانا دے. ایک بات سوال ہے, میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ والے مدد کر سکتے ہیں, اور ان کی مدد کی حیثیت کیا ہے, تو میں آپ کے سامنے آیت کریمہ رکھتا ہوں. اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا, آپ کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کر کے پڑھیں, آپ کو اس سے ملتا جلتا ہی ترجمہ نظر آئے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا, اس دن سارے تمہارے پکے دوست, تمہارے, یہ خلیل کی جمع ہے اخلاء. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن تمہارے سارے پکے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے. ذرا غور کیجئے گا, یعنی پکے دوست تو قرآن کہہ رہا ہے. پہلی بات تو آج کل کے ماحول میں دوست نہیں ملتا, پکا دوست کیسے مل سکتا ہے, اور وہ بھی کس دن قرآن کہہ رہا ہے, قرآن مقدس کہہ رہا ہے وہ قیامت کا دن ہوگا. ذرا غور فرمائیں, ابھی میں کسی مولوی صاحب کی کتاب کا حوالہ نہیں, اللہ کی کتاب جس پر ہم سب اتفاق کرتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے تمہارے جتنے دوست ہیں, پکے دوست, گہرے دوست, وہ سب کے سب جو ہیں قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے, کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. ایک نظر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, قیامت کا دن کیا دن ہوگا. اس دن کی گرمی کو اللہ کے رسول غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج سورج جو ہے کتنی دور کے فاصلے پر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سورج آج چوتھے آسمان پہ چمک رہا ہے, مگر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. مجھے بتائیے, اللہ اکبر, کولر کی ہوا آ رہی ہے, اسی طریقے سے میدان سے ہوا آ رہی ہے, درختوں سے ہوا آ رہی ہے, پھر بھی چند ہزار لوگوں کی گرمی ہم ایک دوسرے کی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. میاں الگ پریشان ہیں, علماء الگ پریشان ہیں,
آپ بھی پریشان ہیں. آپ مجھے بتائیں یہاں زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ ہوں گے؟ سینکڑوں لوگ ہوں گے یا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں چند ہزار لوگ ہوں گے؟ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں. لیکن سورج چمک نہیں رہا ہے, سورج کی غیر موجودگی ہے, گرمی کا موسم ہے. اللہ اکبر. اس کے باوجود بھی سورج چھپ چکا ہے, سورج نے اپنے منہ کو چھپا لیا کیا ہے. بات ہے حضرت, پھر واہ. بھی ہم لوگ اس کی گرمی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں اللہ رکھتے. اللہ. گرمی سے سب پریشان ہیں. مسلمانوں اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ اکبر نہ آسمان ہوگا, نہ اللہ درخت اکبر. ہوں گے, نہ کوئی سایہ ہوگا, نہ کوئی چادر ہوگی, نہ کوئی چھپانے والا ہوگا. اللہ اکبر. اس وقت سب لوگ اتنے سورج کے قریب اور سورج ان سے قریب ہوگا کہ سورج اور انسان کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے بھیجے ان کی کھوپڑیوں میں کھولتے ہوں گے اور اللہ ناک کے ذریعے سے بہتے ہوں گے اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. کتنا پسینہ, کوئی پسینے ٹکنوں تک پسینے میں ہوگا, کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا, کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا, اللہ کوئی اکبر. پسینے کے اندر ہچکولے کھا رہا اللہ ہوگا, اللہ. ڈبکیاں لے رہا ہوگا, کسی کے منہ میں پسینے کی لگام دی جائے گی. یہ کیفیت ہوگی. اس وقت کوئی ماں اپنے بیٹے کے کام اللہ نہیں اللہ. آئے گی, اس وقت کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. خون کے رشتے حرف غلط کی طرح مٹتے نظر آئیں گے. اللہ اکبر. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس وقت کون کام آئے گا؟ جب سب نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے, جب سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے. تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. جس دن سب دشمن بن جائیں گے تمہیں کوئی کام نہیں آئے گا. کون کام آئے گا؟ تو قرآن کہتا ہے الا المتقین. جو متقی لوگ ہیں وہ واہ قیامت میں واہ تمہیں کام آئیں گے. واہ. اب قرآن سے پوچھو یہ متقی لوگ کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے ولی متقی ہوا کرتے ہیں. واہ واہ. اب مجھے بتاؤ جو ولی قیامت میں خدا کی عذاب سے بچا سکتا ہے وہ ولی دنیا کی مصیبتوں سے کیوں نہیں بچا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اولیاء اکرام, عرس جمالی, فیضان جمالی, مسلک اعلی حضرت حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ, حضور صاحب سجادہ, حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. واہ واہ. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی مصیبت بڑی ہے یا آخرت کی مصیبت بڑی ہے؟ دنیا کی تکلیف بڑی ہے یا آخرت کی تکلیف بہت بڑی ہے؟ جب آخرت کی تکلیف میں ولی کام آئے, اور میں تو قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ولی کسی غیر متقی کو ولی نہیں کہتے. اللہ اکبر. ہمارے مسلک میں جن کو چھوکروں نے ولی کہا ہے ہم اس کو ولی نہیں مانتے. جس کو اللہ نے ولی کہا ہے ہم اس کو ولی مانتے. کیا کہنے, کیا کہنے. واہ 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 واہ. زندہ باد, زندہ باد. قبرستان میں چرس پینے والوں کو ہم ولی نہیں مانتے. علی فرمان بھائی لائٹ والے, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جنریٹر چلنے دیں, لائٹ سے نہ کریں اس کو, جنریٹر ہی چلنے دیں جب تک کل شریف ہوگا. فرمان بھائی تو ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھنے, درود شریف پڑھنے کا سب درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبی وآلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. تھوڑی دیر میری بات سن لیں. میں نے بہت اہم عنوان آج آپ کے سامنے، چونکہ مجھے عنوان عظمت اولیاء دیا گیا تھا، اس لیے میں اسی پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. اللہ کرے آپ کے دل و دماغ سے بہت سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں. آپ کے ذہن میں جو باتیں جو ہے وہ اہل شک نے بپا کر رکھی ہے، اللہ کرے وہ شک نکل جائیں. یاد رکھیے گا، جو لوگ قبرستانوں میں بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں، جو بھنگ پیتے ہیں، جو چرس پیتے ہیں، ہم ان کو ولی نہیں مانتے. اور یہ بات بھی کہہ دوں، اللہ اکبر، جن کو ناظم اسٹیج کے ناظموں نے ولایت دی ہے، توجہ فرمائیں. اہل منبر کی دعا چاہتا ہوں، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو میں ان کی معلومات میں اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن میں ایک حق بات کہنے کے لیے آیا ہوں. اسٹیج کے ناظموں نے جن کو ولایت دی ہے، ہم اس کو ولی نہیں مانتے. میرے علی اور غوث نے جس کو ولی بنایا ہے، ہم اس کو ولی مانتے ہیں. چونکہ ایک بات آپ کو بتا دوں، ولی بنانے کا کام غوث الاعظم دستگیر کا ہے اور ان کے جج سرکار مولائے کائنات کا ہے، یہ بھی یاد رکھنا. اور میں بغیر حوالے کے نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ یہ خانقاہ نقشبندی خانقاہ بھی ہے اور قادری خانقاہ بھی ہے. یہاں نقشبندیت اور قادریت دونوں گلے مل رہے ہیں. یہ نقشبندیت اور قادریت کا مجمع البحرین ہے. اس لیے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، مکتوبات شریف میں مجدد الفسانی شیخ مصر ہندی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی مرتضیٰ کے فیضان سے بنا. علی مرتضیٰ کے نعرہ رسالت، عرس جمالی، فیضان جمالی، سید امین القادری صاحب کی سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے عظیم بزرگ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی فرماتے ہیں، ہر ولی علی کے فیضان سے ولی بنا ہے. حضرت سیدی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، ہر ولی علی مرتضیٰ کے فیضان سے ولی بنا ہے. اور میرے امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ جس کو ولایت ملی ہے، خاتم ولایت حیدر کرار کے فیضان سے ولایت ملی ہے. اسی لیے دیکھیے، نہ ناسبیوں میں ولی ملتا ہے، نہ رافضیوں میں ولی ملتا ہے. ولی صرف اہل سنت و جماعت میں ملتا ہے. واہ واہ، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس جمالی، فیضان جمالی، دربار جمالی، صاحب سجادہ، فیضان اہل بیت، نعرہ حیدری. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ علی علی کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا جب علی علی نہ کرے تب تک کوئی ولی ولی بنتا نہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. بس شرط اتنی ہے، دل میں صدیق اور فاروق کی محبت رکھ کر علی علی کرو تو علی علی کرنا فائدہ دے. کیا بات ہے. اور اگر ان کا بغض رکھ کر کے علی علی کرو گے تو زبان کے علی علی کہنے سے کیا ہوتا ہے، جبکہ دل میں علی کے یاروں کی محبت نہیں، ان کے پیاروں کی محبت نہیں. یہ الگ عنوان ہے. میں جلدی اپنی بات کی طرف آتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں. تو یہ جو 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہننے والے، کالے پیلے کپڑے پہننے والے، بھنگ پینے والے، شریعت کے خلاف باتیں کرنے والے کبھی ولی نہیں ہو سکتے. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، تسبیح پڑھنے سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا، نورانی چہرہ ہونے سے بھی کوئی ولی کیا نہیں بات ہے، ہوتا، واہ. امامے کے پیچ و خم اور تروں سے بھی کوئی ولی نہیں ہوتا، میک اپ سے بھی کوئی ولی نہیں بے ہوتا. شک. نیک ہونا الگ ہے، ولی ہونا الگ ہے. تم ہر نیک کو ولی کہتے ہو، ہر ولی نیک ہوتا ہے مگر ہر نیک ولی نہیں ہوتا. اس لیے ولی کہنے میں احتیاط کیا کرو. ولایت آسان نہیں ہے. آپ نے تو ہر پیر کو ولی بنا دیا، ہر مقرر کو ولی بنا دیا، ہر درگاہ کے مجاور کو ولی بنا دیا. یاد رکھنا، ایسی غلطی مت کرو، اس سے نقصان. لوگ کہتے ہیں سید تیرا نقصان کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نہیں، میرے پورے مسلک کا نقصان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر
वली कह दिया जाए, हर पीर को वली कह दिया जाए, हर सैयद को वली कह दिया जाए, तो नुकसान क्या होगा? अगर ये नमाज तर्क करता हुआ मिलेगा तो मेरा वो ख्वाजा जिसकी अजमत पर पूरा हिंदुस्तान कुर्बान क्या है, बात है। तो लोग क्या तसव्वुर करेंगे कि जैसे ये वली हैं वो भी वली हैं, तो वो भी ऐसे ही होंगे। तवज्जो है आपकी? बहुत अच्छी बात जो है। है आपकी। इसलिए अगर गरीब नवाज से मोहब्बत है तो गैर वली को वली कहने की गलती मत करो, वरना हमारे बड़े बुजुर्गों की अजमत पर सवाल या निशान आएगा। ये औरतों से पैर दबवा रहा है, तस्बीह हाथ में है, बगल में मुसल्ला है, तो लोग कहेंगे ये भी वली, गौसे आजम भी वली। अल्लाह। या माज़अल्लाह वो भी ऐसे ही थे। बोलो बुजुर्गों की अजमत घटेगी कि नहीं घटेगी? तो सूरज को सूरज रहने दो। हाय हाय, हर चमकने वाला सितारा सूरज नहीं होता। तो बहुत जो हर खूब। चमकने वाला सितारा सूरज नहीं होता तो हर तस्वीर हाय हाय, बेशक। आजम भाई माइक चालू करें। विलायत के मामला जुदा हैं। विलायत को अगर मैं पढ़ूं तो आपको एक बात तो चंद सेकंड में रख दूं। सुनना चाह रहे हैं आप? मैं जानता हूं कि इंतशार बहुत है मजमे में, लेकिन मैं बहुत दिल से बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आज शाह जमालुल औलिया को सबक सुना करके जाऊं। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से जमाली, साहिबे सज्जादा। एक बार अगर सुनना चाह रहे हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ने में अर्ज करूं। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु। दुरूद शरीफ पढ़ने का पढ़ लीजिए, दुरूद शरीफ मिलके पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। देखो, वली को चेक करने के लिए मैं अपनी तरफ से नहीं, सरकार गौसे आजम की तरफ से आपको 12 निशानियां दे जाता हूं। किसी को भी देखो, नेक सब हो सकते हैं, वली सब नहीं हो सकते। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, बस ये जो हो रहा है होने दीजिए, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें सब मिलकर बुलंद आवाज से। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने खुद फरमाया, तवज्जो है आपकी, गौसे पाक फरमाते हैं जब तक 12 सिफत किसी बंदे में पैदा नहीं हो वो वली नहीं हो सकता। तवज्जो करना। और फिर फरमाते हैं जो बंदा वली होता है वो अल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, और वो रसूलुल्लाह की 2 सिफात का मजहर होता है, वो सिद्दीक अकबर की 2 सिफात का मजहर होता है, वो फारूक आजम की 2 सिफात का मजहर होता है, वो उस्मान गनी की 2 सिफात का मजहर होता है, वो हैदर कर्रार की 2 सिफात का मजहर होता है। ये 12 सिफतें हैं। अब आप गौर कीजिए, 2 सिफतें अल्लाह की, 2 सिफतें रसूलुल्लाह की, 2 सिफतें सिद्दीक अकबर की, 2 सिफतें फारूक आजम की, 2 सिफतें उस्मान गनी की, 2 सिफतें मौला अली की। कितनी सिफत हो गई? 12 सिफत। जब तक ये 12 सिफत पैदा ना हो जाए कोई अल्लाह का वली नहीं होता। चाहे चिल्ला कर ले, चाहे दुरूद कसरत से पढ़ ले, चाहे जिक्र अस्कार कर ले, चाहे कितना बड़ा मुकर्रिर बन जाए, 12 सिफतें होना कौन कह रहा है? मैं नहीं, विलायत देने वाले गौसुल आजम दस्तगीर फरमा रहे क्या हैं। बात है, गौस सुभान बात कह रहे हैं अल्लाह। भाई, अपनी बात नहीं, मैं तो गुलाम हूँ। गुलाम क्या, बल्कि उनके दर के सगों का अदना सग हूँ। मेरी औकात क्या। लेकिन मैं आपको आईना बताना चाहता हूँ। हर बंदा कहता है मेरा पीर वली है। आप अपने तक रखिए, इसलिए कि अकीदत के लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको अकीदा मत बनाइए हमारे लिए। जो वली हैं वो वली हैं, और पीर होने के लिए वली होना जरूरी नहीं है। पीर होने के लिए पाबंद शरा होना जरूरी है, सुन्नी सही अकीदा होना
होना जरूरी है। इसी तरीके से फिस्क और फुजूर से बचना जरूरी है और सिलसिला खिलाफत रसूलुल्लाह से मुत्तसिल होना जरूरी है। पीर होने के लिए 4 शर्तें, वली होने के लिए 12 शर्तें। अब आपको मैं बताता हूं, यानी हर बंदा पीर हो सकता है 4 शर्त वाला, लेकिन हर बंदा वली नहीं हो सकता। अब जल्दी जल्दी से पढ़ता हूं, वो 2 सिफतें कौन है अल्लाह की, जिसका बंदा मजहर बनता है तो गौसे पाक फरमाते हैं वो अल्लाह की सिफतें सत्तारी और गफ्फारी का मजहर होता है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं और जल्दी से शाह जमालुल औलिया की जिंदगी पर आ जाऊंगा, फिर आप चेक करना कि ये कैसे वली हैं। बहुत तेजी से पढ़ रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह की 2 सिफात का वो मजहर होता है। अहले इल्म की भी तवज्जो चाह रहा हूं और दुआएं चाह रहा हूं। अल्लाह अकबर, मिंबर वालों से गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए बैठ जाए, अल्लाह का वास्ता बैठ जाए। अगर बैठ सकते हैं तो बैठ, किसी को कोई कुछ ना कहें, सब बैठ जाए। एक बार दुरूद शरीफ, आप भी हजरत साहब बैठ, एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। आप मेरी इन 12 गौस पाक के जो मैं मलफूज पढ़ रहा हूं, इस पे तवज्जो कर लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। दरअसल कुछ गलतियां उनकी है जो वलियों का इनकार करते हैं, कुछ गलतियां हमारी है, हम गैर वली को भी वली बताना शुरू कर देते हैं। तो या जाहिर सी बात है, असली माल के नाम पर जब नकली बिकेगा तो मार्केट में करप्शन तो होगा, इनकार तो होगा, बुराइयां तो होगी। इसलिए आज वली की पहचान सुन लीजिए। अजमत औलिया का जलसा है, साहिब सज्जादा भी हैं, मेरे भाई सलीम मियाँ भी हैं, मौलाना उलमाए किराम बड़े बड़े मौजूद हैं, मुझसे बहुत बड़े। मैं इनके सामने इल्मी कोई हैसियत मेरी नहीं है, मैं तो सिर्फ जो है शाह जमालुल औलिया को सबक सुनाने आ गया। और मेरा अपना तारुफ ये है, मैं कोई अल्लामा वल्लामा नहीं, ना कोई पीर, कोई खतीब, कुछ नहीं। मैं बारगाह गौसियत का एक फकीर हूँ बस, और उनके दर का सगे बेहुनर हूँ। अब आप तवज्जो फरमा ले, मैं जो पढ़ रहा हूँ डाउट क्लियर होगा। कितने भी पढ़े लिखे के सामने ये 12 चीजें पेश कर दो तो ये आपको वली पहचानने में आसानी होगी। 2 सिफतें अल्लाह की, वो 2 सिफात खुदा का मजहर होता है। मजहर है, दो खुदा की सिफात का मजहर बन जाता है वली। कौन सी 2 सिफत? एक सिफत सत्तारी और एक सिफत गफ्फारी। यानी वली जो होता है वो ऐब छुपाने वाला होता है, वो मोमिन हो, वो काफिर हो, वो कोई हो, बस अल्लाह का बंदा है ना, और उसके गुनाह का असर अगर लोगों को नुकसान ना पहुंचाए तो वो उसके जाती फेल पे पर्दे डालता है। अल्लाह का वली सत्तारी का मजहर होता है, सिफत सत्तारी का। यानी वली को आप कभी नहीं देखेंगे किसी के ऐब बयान करते हुए। जिसको ऐब बयान करते सुन लो, समझ लो कि ये सब कुछ हो सकता है, ये अल्लाह का वली नहीं हो। है वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, फैजाने जमाली। मेरे भाई, जो जलसों में भी गीबत से नहीं रुकते, जो खानकाहों में भी गीबत करते, खानकाहें तो जिक्र खुदा के लिए थी, ये गीबत कब से शुरू हो गई? लोग कहते हैं मैं गोश्त नहीं खाता। मैंने कहा क्यों नहीं खाते? कहा गोश्त तो छोड़ देंगे तो वजीफा ज्यादा पावरफुल होगा। मैंने कहा बकरे का छोड़ दिया जो हलाल था, और गीबत कर करके मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है, ये बता। अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। गीबत करने वाला मोतबर नहीं हो सकता, अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? और जिनकी जबानें माइक पर भी गीबत से नहीं रुकती, वो खुदा के वली कैसे हो सकते हैं? इसलिए चेक करो ना भाई, वली बहुत बड़ी चीज का नाम है। वली तो फिर वली है, जल्दी जल्दी। फिर वो सिफतें गफ्फारी का मजहर होता है, यानी वली अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लेता। जात के लिए कुत्ते लड़ा करते हैं, वली नहीं लड़ा करते। है जिंदाबाद जिंदाबाद। जात के लिए मैं कमर पे हाथ रखूं तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं अपनी बीमारी का इजहार कभी नहीं करता, लेकिन मुझे कमर के मनकों की तकलीफ है और गर्दन के मनकों की, तो मैं देर तक खड़ा नहीं रह सकता। मगर चूंकि मैं खड़ा रहूंगा, वजह यह है कि सबक सुनाने के आदाब होते हैं, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ
حالانکہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنا شریفوں کا طریقہ نہیں، اس لیے میں نے مجبوراً وضاحت کر دی کہ میری مجبوری ہے، مجھے رکھنا پڑے گا، ورنہ میں بہت دیر تک کھڑا نہیں رہ سکوں گا، اور جتنی دیر تک آپ ذوق سے سنیں گے میں سناؤں گا آپ کو، کیونکہ ایسا مجمع ہو، دولہ شاہ جمال الاولیاء ہوں، صف اول کے براتی علماء اور سادات ہوں، اور صاحب سجادہ ہوں، آئے آل رسول ہوں، اور آپ جیسے براتی بیٹھے ہوں تو پھر سننے سنانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ ہے آپ کی، ذرا غور کریں، میں نے کیا کہا آپ سے؟ ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا، جس کے 4 لوگ ماننے والے ہو جائیں اس کی گستاخی کر کے دیکھیے آپ، جس کے 4 لوگ ماننے والے ہو جائیں اس کی نہ پٹوا دے تو پھر کہیے، کیس نہ کروا دے تو پھر کہیے، اندر نہ داخل کروا دے تو پھر کہیے، تو جو ذات کے لیے لڑ رہا ہے اس میں غفاریت کی صفت کدھر ہے؟ واہ واہ واہ، وہ ذاکر تو ہوا ہے، وہ ولی نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے امین القادری کوئی مثال ہے؟ میں نے کہا ولیوں کے سردار کی مثال پیش کروں، میرا مولا، سب کا مولا، سارے مومنین کا مولا، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، خاتم الولایت، خاتم الخلفاء، فاتح خیبر، حسنین کے بابا، زور زہرا کا سرتاج، اللہ اکبر، غالب کل غالب، اللہ اکبر، میرا حیدر کرار، جو دوسرے ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ کر کے پل بنا دے اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر۔ واہ، زندہ باد یا علی۔ علی سے لڑ کر کوئی جیتا نہیں کبھی، علی سے لڑ کر کوئی کبھی جیتا نہیں۔ حیدر کرار جدھر گئے، ان کی ذوالفقار تھی، ذوالفقار اس کو کہتے ہیں جس کی 2 دھار تھی، اور آج بھی اس کی 2 دھار ہے، ایک طرف سے ناصبیت کٹتی ہے، دوسری طرف سے رافضیت کٹتی ہے، واہ 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 واہ، زندہ 2 باد۔ دھاری یہ تلوار آج بھی اپنا کام کر رہی ہے۔ توجہ سے سننا، میں جو بات کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر، مختصر میں جلدی ایک جنگ میں ایک یہودی سامنے ہے، حیدر کرار نے پکڑ کر زمین پہ پٹک کر اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے، تلوار اٹھائی، جب بھی میرے حیدر کرار کی تلوار اٹھی بغیر خون پیے اندر گئی نہیں، تاریخ ہے، اٹھائی اس دن مگر بغیر خون پیے اندر چلی گئی، کبھی ایسا نہیں ہوا، اس دن ہوا۔ کیوں ہوا؟ توجہ، یہودی تھا ہوشیار، وہ جانتا تھا ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، ولی نہیں لڑا کرتے، جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو علی ذات کے لیے کیسے لڑ سکتا؟ جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو علی ذات، میں نے جملہ بہت قیمتی کہا، آپ نے اس کو ضائع کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر میں یہ صوفیوں کے درمیان کہتا تو صوفی اٹھ کر کے رقص کرتے، اس جملے میں گہرائی اتنی ہے، کیونکہ ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، ولی نہیں لڑا کرتے۔ جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتے تو حیدر کرار جو ولیوں کا ولی ہے وہ ذات کے لیے کیسے لڑ سکتا ہے؟ اتنا یاد رکھنا، یہ بھی ایک جملہ ایڈ کر دوں، اسی لیے میں نے یہ جملہ کہا، ولیوں سے کروڑوں درجہ مرتبہ صحابہ کا بڑا ہے، جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو صحابہ ذات کے لیے کیسے کیا زندہ باد۔ صحابہ کی جنگوں پہ تبصرہ کرنے سے پہلے سمجھنا، جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا، یاد رکھنا، جب ولی ذات کے لیے نہیں لڑتا تو رسول اللہ کو دیکھ کر جو صحابی بنا ہو وہ ذات کے لیے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ان کی نیتوں پہ شک نہ کرو، بس اتنا یاد رکھو جلدی، حیدر کرار یہودی کے سینے پر اس ظالم نے تھوکنے کی کوشش کی، میری زبان میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ میں کہہ دوں کہ اس نے تھوک دیا، نہ،
आगे की बात लिखी हुई है, लेकिन आप भी समझते हैं, मुझसे पहले 50 बार सुन चुके हैं, लेकिन मैं मोहताज इसलिए कि जिक्र किनका हो रहा है? क्या बात है। जिसके बच्चों को गरीब नवाज और गौसे पाक कहते हैं, उसके बाप का जिक्र हो रहा है। लोग कहते हैं अली समझ में नहीं आता, मैंने कहा पागल हो, जो अली को समझने की कोशिश करे उससे बड़ा पागल कोई नहीं। तो कहा ये तो तेरे जज्बात है, मैंने कहा जज्बात की हकीकत है। करामत समझ में आती है? बोलो, करामत उसी को कहते हैं जो समझ में ना आए। तो करामत बताता कौन है? वली। करामत वली का फेल है, वली बनाता कौन है? अली। तो जो अली के गुलामों के फेल को समझने की औकात ना रखे, वो हैदर कर्रार को समझने की हैसियत क्या रख सकते हैं? जो समझ में ना आए उसी को वली कहते हैं, अली कहते हैं। अली को समझने की कोशिश न करना, इसलिए कि अली वो है। अगर हम पढ़ने पर आ जाएं तो आपको इमाम अहले सुन्नत के लहजे में ये बता सकते हैं, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस। शेर की तशरीह नहीं करूंगा, रामपुर में पढ़ रहा हूं, ये शेर व अदब की जमीन है। अगर शेर समझना भूल गए हो तो रामपुर छोड़ देना चाहिए आपको। ये जमीन तो बहुत बड़ी अल्लामा इरशाद हुसैन रामपुरी की जमीन है ये। अल्लाह अकबर। ये वो जमीन है जिसके दाईं तरफ सब्दुल फाजिल सो रहा है, बाईं तरफ शहीद मिल्लत सो रहा है। अल्लाह अकबर। ये जमीन इल्म व अदब की जमीन है। जमीन पे रहकर इल्म नहीं सीखा तो फिर आपको शायद रामपुर छोड़ देना चाहिए, लेकिन तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि समझता हूं कि शेर समझ रहे होंगे। फिर पढ़ रहा हूं, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा या मैं साइल है या गौस, कोई सालिक हो या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर। गनी जो हैदर व आदिल है या गौस, गनी जो हैदर व आदिल है या गौस। फिर कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फासिल है या गौस। और फिर कहते हैं जब 11वें नंबर का बेटा गौस ऐसा है, नतीजा खुद ही निकाल रहे इमाम अहमद रजा। कहते वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस। जब गौसे आजम समझ में नहीं आते तो उनका 11वें नंबर का बाप अली हैदर कर्रार कैसे समझ? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। समझ पाओगे गौस पाक को? बच्चे हैं, बच्चे जिसके घर के बच्चे ऐसे हैं, जिसके घर के बच्चे ही हैं। आप कहेंगे 90 साल के थे, बच्चा कह रहे। मैंने कहा तेरे लिए 90 साल के थे। घर जाके पूछ अपनी माँ से, बेटा 50 साल का भी हो जाए तो वो माँ के लिए बच्चा ही रहता है, 60 साल का भी हो जाए तो वो बाप के लिए। हम भी घर जाते हैं, आप भी जाते हैं, तो कहती है सारी दुनिया अला फला फला क्या क्या कहती है, और माँ कहती ओ बेटा जरा ठीक से बैठ। हाँ, हमारी अम्मी तो अब भी कहती है इतनी चप्पल पुरानी हो गई, तुझे शर्म नहीं आती? जलसों में जाता है ऐसी टूटी चप्पल बदल। कभी ले आए तो भी कहते ये खूबसूरत नहीं है ना, जलसों में जाता है तो खूबसूरत पहन के जा। तो आज भी तरबियत का सिलसिला दूसरों को सिखाने जा रहे, वहां बैठ करके सीखते हैं। वल्लाह कह रहा हूं, कोई मुबालगा नहीं कह रहा है। तो हम भी बच्चे हैं। हाँ, बच्चे बच्चे ही होते हैं, 90 के हो जाए कि 100 के हो जाए। वो बेअदब होते हैं जो अपने बाप के बाप बनते हैं। ये सैयदों का घर है, यहाँ के बच्चे बाप नहीं बनते, वो बच्चे ही कहलाते हैं। वाह। इसीलिए अहमद रजा ने कहा था तेरी नस्ले पाक में है। वाह वाह। वो और खानदान है जहाँ बच्चे बाप बन के खड़े होते हैं, यहाँ का तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, कलाम आला हजरत, नारे तकबीर। जिसके घर के बच्चों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, जिसके घर के बच्चों में 90 लाख को कलमा पढ़ाने
بنانے والے معین الدین اجمیری ہوں، جس کے گھر کے بچوں میں نظام الدین محبوب الہی ہوں، جس کے گھر کے بچوں میں صابر کلیر جیسا اپنا جنازہ خود پڑھانے والا ہو، جس کے بچوں میں جمال اللہ جیسا ہو، جس کے بچوں میں امام مہدی جیسا ہو، اس کے بچے ایسے ہیں تو وہ حیدر کرار سارے سیدوں کا باپ کیسا؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندہ باد، غور فرمائیں، میں جلدی پڑھ رہا تھا، کیا اس یہودی نے تھوکنے کی کوشش میں کہہ رہا ہوں، اس نے اپنا کام ظالم نے جو کرنا تھا کیا ہے، لیکن جب حیدر کرار کے منہ پہ اس نے گستاخی کی تھوک سے، تو اٹھی ہوئی تلوار، غصہ تو اور آنا چاہیے تھا، بولو بھائی، ابھی تو جنگ ہو رہی تھی، ابھی تو منہ پہ تھوکا نہ، کوشش کی اس نے، تو اب تو بوٹی ٹکا اڑ جانا چاہیے تھا۔ حیدر کرار نے اٹھی ہوئی ذوالفقار کو اندر ڈالا، توجہ، اندر ڈالا۔ تم جن کو ولی جانتے ہو، تم نے سونا نہیں دیکھا، معذرت کے ساتھ، اللہ ماشاءاللہ، ہاں ماضی قریب میں بھی ہمارے یہاں بڑے بڑے اولیاء ہوئے ہیں جنہوں نے حضور مفتی اعظم کو دیکھا، محدث اعظم کو دیکھا، صد الافاضل کو دیکھا۔ ہم ان کے منکر نہیں ہیں، لیکن جب سے جلسے کے ناظموں نے ولایت دینا شروع کی ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہے۔ ولایت تمہارا کام تھا دینا، بہت معافی کے ساتھ، ہمارے جلسے کا ناظم ایسا نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ناظموں کو صرف جھوٹ بولنے کے لیے 50,000 دیے جاتے ہیں کہ 4-6 کرامتیں گڑھ کے تو سنا دینا تو آئندہ سال تیرا جلسہ پکا ہے، اور اگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے 2-4 القاب چھوٹ گئے تو بولے یہ بہت کنجوس ناظم ہے، اس کو نہیں بلانا۔ یہ حالات ہیں، معافی کے ساتھ۔ نقصان کیا ہے؟ بڑوں پہ دھبا لگ رہا ہے، بڑوں پہ دھبا لگ رہا ہے۔ تو میں کیا کر رہا تھا؟ حیدر کرار اترے اس کے سینے سے، کہا جا تجھے معاف کیا۔ اس نے کہا مارنے کے لیے اٹھے تھے، تلوار اندر چلی گئی، میں نے تو سنا تھا کہ علی کی تلوار بغیر مارے اندر جاتی نہیں۔ تو کہا ہم ذات کے لیے نہیں لڑا کرتے، جو جنگ ہو رہی تھی نا ابھی تک جنگ، وہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی، تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا، تو اب یہ میرا غصے کی، میرے نفس کی بات ہو گئی۔ تھوکنے سے پہلے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، تھوکنے کے بعد غصہ نفس کے لیے آیا، تو علی ذات کے لیے نہیں لڑتا، علی وحدہ لا شریک کے لیے لڑا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، اور جو ذات کے لیے لڑے وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ علی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے۔ اب جلدی سے آگے بڑھوں گا، بہت لمبا ٹائم آپ کا نہیں لوں گا۔ تو اللہ کی 2 صفات چیک کرو، کتنے رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ ابھی خارج ہوں گے آپ کے دماغ سے، ذرا غور کیجئے نا، بہت تراش رکھیں بھائی۔ ہر پیر کا عرس ہو رہا ہے، ہر پیر کا عرس ہو رہا ہے، نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا، قرضہ لے کے بھاگ گیا تھا نہیں دیتا تھا، رمضان شریف میں بھی پان شریف اس کی زبان سے نہیں چھوٹتا تھا۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح کہ ایسوں کی بھی اس کا کہاں ہو، کدھر لے جاؤ گے؟ معاف کیجئے گا اگر آپ کو برا لگے تو آئندہ آپ سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ سچ ہے تو خدا کے لیے نیک بولو، ولی نہ بولو، کیونکہ ولی بولنا آپ کا کام نہیں، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ اور پھر جو 2 صفات رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، 2 صفات صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کا، یعنی 4 یاروں کی صفات اس میں ہوتی ہے۔ تو جس کی صفات ہوگی بھئی وہ اس سے چڑے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رافضی ولی نہیں ہو سکتا، چونکہ 4 یاروں کی صفات ہونا ضروری ہے۔ جو 4 یار والا ہوگا وہی تو ولی ہوگا، ورنہ جو صدیق اکبر کے نام پہ منہ اتارتا ہے وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا، جو نعرہ حیدری لگنے پر محفل سے اٹھ کے کھسک جاتا ہے وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ ہمارا تر امتیاز ہے۔ اور وہ بندہ بہت شفقت کرنے والا ہوتا ہے، ولی کی شفقتوں کو دیکھ کر ماں کی شفقتیں ہلکی لگنے لگتی ہے، ایسا ولی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کی 2 صفات، وہ سچ بولتا ہے، وہ صادق اور مصدق ہوتا ہے۔ فاروق اعظم کی 2 صفات، کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے، یعنی ولی گونگا گڑ کھا کے نہیں بیٹھتا، سونے کی انگوٹھی پہن کر کے آ گئے، سیٹ ہے تو بولے چلو جانے دو، غریب ہے تو بولے کیوں پہنا اتار، وہ ایسا منافق نہیں ہوتا۔ وہ امر بالمعروف نہیں انل منکر، نیکی کا حکم دینا اس کا کام ہوتا ہے، برائی سے روکنا اس کا کام ہوتا ہے۔ آج کل تو حال
یہ ہیں ہمیں دوبارہ بلایا نہ جائے گا اگر ہم نے کسی کو ٹوک دیا. اور غلامی کرنے والے بندوں کی خالق کی رضا کب چاہو گے؟ وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا. فاروق اعظم کی 2 صفات، عثمان غنی کی 2 صفات کہ ولی جو ہوتا ہے اللہ اکبر وہ دن کو سخاوت کرتا ہے، ولی دن کو سخاوت کرتا ہے اور راتوں کو عبادت میں گزارتا ہے. تو ایک جملہ کہہ دوں، یعنی ولی لوٹنے والا نہیں ہوتا، ولی لٹانے والا ہوتا ہے. جو جیب پر نظر رکھ کر کے لوٹنے کی کوشش کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. اور پھر مولا علی کی 2 صفات اس کے اندر ہوتی ہے، 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، یعنی وہ علم والا ہوتا ہے، وہ جاہل نہیں ہوتا. وہ علم والا ہوتا ہے، وہ جاہل نہیں ہوتا. وہ دین کو وہ علم والا ہوتا ہے اور وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ شجاع اور بہادر ہوتا ہے. حیدر کرار کی 2 صفات، یہاں تو یزید بول کر بھی ولی بن رہے ہیں. اللہ اکبر. اعوذ باللہ سیدھا نہیں پڑھ سکتے. یاد رکھنا میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ولی مدرسے کا فارغ ہوتا ہے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جس کو ولی بناتے ہیں کسی کو سینے سے علم دے دیتے ہیں، کسی کو سفینے سے علم دے دیتے ہیں، مگر علم ضرور ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے کہہ دیا تو نے؟ میں نے کہا میرے بھائی جاہل کو جب تو اپنی بیٹی نہیں دیتا تو جاہل کو اللہ اپنی ولایت کیسے دے گا؟ بابا نعرہ تکبیر، بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو نعرہ اس کے ہونا. رسالت. بیٹی کا رشتہ آپ کہاں تک پڑا ہے لڑکا، تو بیٹی دینے میں تو اتنا محتاط ہے. اور اللہ کسی جاہل کو جو ایمان اور کفر میں فرق نہ کر سکے، سنیت اور غیر سنیت میں فرق نہ کر سکے، سچی سنیت اور صلح کلیت میں فرق نہ کر سکے، وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ تو یہ 12 صفات ہوتی ہے. اب پتہ چلا یہ ولی لوگ ہوتے ہیں اور یہی متقی لوگ ہوتے ہیں، یہی قیامت میں کام آئیں گے. اور جو اب پھر ولی 12 صفت پیدا کر کے بھی ان کے درمیان درجے ہیں. ہر ولی دوسرے ولی کے برابر نہیں ہوتا، الگ الگ کیٹیگری ہے ولیوں کی. ایک عام ولی ہیں، پھر خاص ولی ہیں، پھر وہ خاصوں میں بھی کیٹیگری ہے، نجبہ ہیں، نقبہ ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اغواس ہیں، اقطاب ہیں، قطب الاقطاب ہیں، غوث الاعظم ہے، غوث اعظم ہے. یہ سب الگ الگ قسمیں ہیں. اب جس ولی کی چوکھٹ پر تم آئے ہو، جس ولی کی چوکھٹ پر تم آئے ہو وہ کس قسم کا ولی ہے؟ 1-2 بات بس. کس قسم کا ولی ہے؟ جو ٹائم آپ نے مجھے دیا تھا وہ ختم ہو چکا، میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں. ہر ولی بخشائے گا، ہر ولی قیامت میں کام آئے گا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ہر ولی بخشوائے گا، ہر ولی قیامت میں کام آئے گا. لیکن کچھ اولیاء ایسے ہیں